چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ اے گہر تابندہ اے انجم صبح و ابد، میری آنکھیں منتظر ہیں تابد تیرے لیے۔ تو تمنا دل کی اپنی کر کے پوری چل دیا، راز وہ مجھ کو بتا میں کیا کروں تیرے لیے۔ روز محشر کو ملوں میں تجھ سے ہے میری دعا، کاش میرے وہ عمل سے ہو دعا تیرے لیے۔ روز محشر کو ہمیں تو یاد رکھنا اے وسیم، ساز ہستی بج رہا ہے سانس تک تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ مختصر سی زندگی میں اس قدر بے تاب تھا، منتظر تھی منزل مقصود خود تیرے لیے۔ دیکھ لی تیری وفا جو عزم سے تجھ کو ملی، میں تو صوفی کچھ نہیں رب مہرباں تیرے لیے۔ اپنے آبا کے لیے اعزاز تھا تو خود وسیم، مدتوں سے رقم کی یہ داستاں تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ منتظر رہنا بہار خلد میں میرے وسیم، مہرباں حورے بھی ہیں سب مہرباں تیرے لیے۔ تو بلا لینا مجھے بھی خلد میں میرے وسیم، میں تو آؤں گا گھرانہ لے کے سب تیرے لیے۔ سورہ کوثر میں پوچھے گا جو میرا رب وسیم، نعمتیں جو بھی ملی قربان سب تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے۔ جانتا ہوں ہے جدائی عارضی لیکن مجھے آنسوؤں کا روکنا ممکن نہیں تیرے لیے۔ کیوں ستاتی ہے مجھے پھر یاد تیری اے وسیم، جوئے خون رکتا نہیں ہے دل ربا تیرے لیے۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہا، زندگانی منتظر تھی جاوداں تیرے لیے۔ میں نے عبدالحق پایا تجھ سے راز زندگی، یہ شہادت محترم ہے اے فطر تیرے لیے۔ چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. امیر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک آیت کریمہ پڑھی گی. ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اور مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ ایک ہی بات بولتے ہیں. ریپیٹ کر رہا ہوں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ، تو مومن صرف ایک بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی منزل اعتراض نہیں، کوئی منزل اختلاف نہیں، کوئی منزل تفکر نہیں. آپ کو سوچنا نہیں ہے، آپ کو اعتراض نہیں کرنا ہے، آپ کو اختلاف نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے اختلاف کیا تو اپنے ایمان کی خیر منائیے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکوا ما ترکتکم فإذا حدثتكم فخذوه عني فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه الترمذي في كتاب العلم. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے کہ علم کا چیپٹر ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے چھوڑ دیا وہ تم چھوڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دکھاؤ کہ بھئی فاتحہ کہاں نہیں کرنا ہے، یہ دکھاؤ کہ فلاں چیز نہیں کرنا ہے، یہ چیز دکھاؤ کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہیں منانی ہے، یہ دکھاؤ. یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی یہ فرما رہے جو میں نے چھوڑ دیا، جو میں نے کیا ہی نہیں وہ تم بھی چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے جو کیا اس کا کرنا سنت، اور نبی نے جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت. یہ حدیث بات. اترکوا ما ترکتکم، جو میں نے نہیں کیا وہ تم بھی مت کرنا. اب نبی نے جو نہیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا. کتنی پیاری بات ہے. اترکوا ما ترکتکم، اے میری امت کے لوگوں جو چیز میں نے چھوڑ دی ہے، اور ماں یہاں ہے، علماء جانتے ہیں ماں عموم کے لیے آتا ہے. جو بھی چیز میں نے چھوڑ دی وہ سب تم چھوڑ دو. اور فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ، اور جب میں تم سے کوئی چیز بیان کروں فَخُذُوهُ عَنِّي، تو اسے میری طرف سے لے لو. عجیب و غریب بات ہے، ان میری جانب سے.
آن behalf of me, میری طرف سے یعنی میرے حوالے سے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اکابر کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب بولتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب بولتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے مرشد صاحب بولتے ہیں. یہاں لینا کس کی طرف سے ہے؟ بات کس کی ہو؟ فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ, جب میں تم سے بولوں فَخُذُوهُ عَنِّي, تو اس بات کو لے لو میرے حوالے سے. یعنی میرا حوالہ آ جائے تو چپ چاپ مان لو, بقیہ کسی اور کا حوالہ ہے تو اسے میزان کتاب و سنت پر تولا جائے. اگر میزان کتاب و سنت سے اوکے ہو جائے ایکسپٹ اٹ, اور اگر ریجیکٹ ہو جائے تو ریجیکٹ اٹ. سمجھ میں آیا؟ وَخُذُوهُ عَنِّي, اسے لے لو میرے حوالے سے. حوالہ میرا ہونا چاہیے جی, اور کیوں نہ ہو. ایک نقطہ اور بتاتا ہوں. دنیا کا پہلا آدمی, پہلا انسان, پہلا نبی تھا. دنیا کا پہلا انسان, پہلا نبی, پہلا ہادی, جب اسے اتارا گیا زمین پر یہ کہہ کر کے کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, چلو نیچے اتر جاؤ سب کے سب. اور جب آدم اترے کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت ہے. یہاں بھی منی ہے, منی آن behalf of me, میری طرف سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا تعلق آسمان سے ہے. ہدایت کسی امام کے پاس نہیں, ہدایت کسی پیر کے پاس نہیں, ہدایت کسی مرشد کے پاس نہیں, ہدایت اکابرین کے پاس نہیں. ہدایت کا تعلق ڈائریکٹ آسمان سے, فرام ہیون, آسمان سے اس کا تعلق ہے. وہاں سے آسمان سے ہدایت اترتی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي, تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے جی, وہ ہدایت کا تعلق آسمان سے, وہ ہدایت کے اوپر ہے. بقیہ کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا جی. اور اتنی سستی ہدایت تھوڑی ہے, ہدایت اتنی سستی نہیں ہے. نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے, نبی کے اختیار میں بھی نہیں. اور جس کو چاہے نہیں, جس سے محبت کرے اپنی طرف سے اگر چاہے اسے ہدایت دے دے, نہیں دے سکتا. ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ایک نقطہ بتانے کے بعد یہ نقطہ لے کر کے جاؤ تقریر ختم. کیا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر جنت میں داخل ہونے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. بس یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے. ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نہ کی جائے. ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر دخول جنت کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. صرف محبت کافی نہیں ہے. دلیل اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے جہاں ایمانیات کا چیپٹر ہے, حدیث پاک موجود ہے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ تمہاری نگاہوں میں محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. محبت رسول کافی نہیں ہے. دلیل اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل من ابى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصى فقد ابى. رواه البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری حدیث پاک ویسے کتاب الایمان میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے, مگر وہ جو انکار کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پوچھا گیا کہ کون انکار کرنے والا ہے؟ فرمایا گیا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا. من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا. یہ حدیث دلیل ہے. پہلی حدیث جو مسلم کی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے, مگر جنت میں داخلے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. اگر آدمی صرف نبی سے محبت کرے تو یہ محبت جنت میں نہیں لے جا سکتی. دلیل اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ
أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا قررت عينك فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء رواہ مسلم کی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے بہت پیاری حدیث ہے ہم اس کو اینالسٹ کے انداز میں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے جی ابو طالب کون ہے آپ کے چچا ہے نا نبی اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے اور چچا بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتا تھا جی نص سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کو ابو طالب سے محبت تھی کیا انک لا تہدی من احببت جس سے آپ محبت کریں اسے ہدایت دے سکتے ہیں یہاں من احببت سے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے مراد ابو طالب ہے من احببت جس سے آپ محبت کریں نص سے ثابت ہے کہ نبی کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی اگر ایک ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ نبی کسی سے محبت کرے بتائیے درجہ کس کا بڑا ہے ہم کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کسی سے محبت کرتا ہے یہ بڑی بات یہ ہے کہ نبی کسی سے محبت کرے یہاں نص بتا رہی ہے کہ نبی کو اپنے چچا سے محبت ہے محبت تھی اب یہ بستر مرگ پر ہے اب جا رہے کہ تب جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے آئے بیٹھ کہا کہ ایک بات بولنی ہے چچا کہا کہ بولو میرے بچے کیا کہنا ہے کہا کہ بس ایک مرتبہ توحید کی گواہی دے دیں قل لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ بولیں کہا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بچے کہا کہ اشہد لک بہا یوم القیامہ بہا میں اس کی وجہ سے یعنی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بے سببیہ بہا اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا اور سفارش کروں گا پتہ یہ چلا کہ توحید کے بغیر نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا اگر کوئی آدمی توحید کے اوپر نہیں اٹھائے اس حدیث کو یہی روک دو اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک اور حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبأت دعوتی شفاعة لامتی یوم القیامہ فینال لكم ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے کیا مطلب تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے مسند احمد کی روایت ہے 1,24,000 بعض لوگوں نے کہا یہ روایت متکلم کی ہے ضعیف ہے لیکن مجھے معلومات ہے شاید علامہ البانی نے اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہے یا حسن درجے کی بہرحال قابل استدلال ہے 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے بہرحال تو اتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم بہت ساری دعائیں قبول کرو گے بہت ساری دعائیں کرو گے قبول کروں گا اور بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول نہیں کروں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی ہے ضمانت دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا یعنی ایک دعا گارنٹی ہے ایک دعا گارنٹی ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام کو جو یہ دعا گارنٹیڈ جو تھی دی گئی تھی تمام لوگوں نے دنیا ہی میں مانگی اور وہ چیز پوری ہو گئی قبول ہو گئی لیکن مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ کی بھی ایک دعا ریجیکٹ نہیں ہوگی میں نے اس کو خرچ نہیں کیا دنیا میں بچا کر رکھا ہوا ہے اس لیے اپنے لیے نہیں نبی کو تو اپنی فکر تھی ہی نہیں وہاں بھی ہماری فکر رہے گی امتیوں اور یہاں بھی آپ کو اپنے امتیوں کی فکر تھی امتی اور یہ امتی کہیں نبی کو چھوڑ کر کسی امام کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے کسی پیر کے پیچھے کافر کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے جس نبی کو ہماری اتنی فکر ہے کہ اس نے دعا بچا کر رکھی ہوئی ہے وہ انی اختبا دعوتی اختبا سمجھتے ہیں عربی میں جس کو کہتے ہیں چوہا جب دل میں گھس جاتا ہے گھس گیا تو دکھائی تھوڑی دیتا ہے اس کے لیے عربی میں بولتے ہیں اختبا الفار فی جوہرہ چوہا بل میں گھس گیا اب ظاہر ہے چوہا جب بل میں گھس گیا دکھائی تھوڑی دیتا ہے وہی لفظ استعمال کیا ہوتا ہے وہی نہیں استعمال تو ہوتی میں نے دعا کو ایسا چھپا کر رکھا ہوا اسٹور آوے میں نے اس کو چھپا کر رکھ دیا جی وہی نہیں استعمال تو ہوتی میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا کوئی دیکھ نہیں سکتا کائے کے لیے اپنے لیے نہیں اور دنیا میں اس کو استعمال نہیں کروں گا میں قیامت کے دن استعمال کروں گا اس کو کائے کے لیے شفاعت لامتی یوم القیامہ اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے قیامت کے دن اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ چلو نبی
نبی کی دعا وہ تو گارنٹیڈ ہے، سارے امتی بخش دیے گئے۔ اس خدشے کا اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کا جواب اگلے جملے میں ہے، فَيَنَالَ لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اس سفارش کے دائرے میں، اس دعا کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا، توحید پر اٹھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو آدمی توحید کے اوپر نہ اٹھا ہو، نبی اس کی سفارش کر ہی نہیں سکتے اور نہ نبی کو اس کی اجازت دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا چچا ایک ریکویسٹ سے کہا بولو میرے بچے، کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ بول دیجئے۔ آپ نے ابو طالب نے کہا کہ اس کا فائدہ، کہا کہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، اسی کلمے کے کہنے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا۔ کہنے لگے میرے بچے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ابھی لوگ کہنے لگیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے ایمان قبول کر لیا ہے، زندگی بھر تو میں نے تیری بات مانی نہیں۔ انما حملہ علی ذلک الجزا، لوگ یہ بولیں گے کہ اس کو جزا نے، گھبراہٹ نے، موت کی گھبراہٹ نے ایمان لانے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو میرے بچے مجھے آر گوارا نہیں ہے، نار گوارا ہے لیکن آر گوارا نہیں ہے۔ میں آر لے کر جو ہے اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا، مجھے نار پسند ہے۔ اور اسی حالت میں وہ مر گئے اپنے باپ دادا کے دین پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دین گرفتہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی۔ آپ نے جو بات کہی تھی ابو طالب سے، وہ ابو طالب نے قبول نہیں کی، تو آپ بڑے دل گرفتہ ہوئے اور بڑے دلگیر ہوئے۔ تو یہ آیت آپ کی تسلی کے لیے نازل ہوئی کہ اے ہمارے حبیب، آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے ہدایت کہ نبی کے ہاتھ اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جس سے محبت کرے اس کو دے دے۔ تو ایک ہے محبت کرنا، ایک ہے محبت کرنا۔ تو محبت سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر محبت کافی ہوتی جنت میں جانے کے لیے تو نبی محبت تو کر رہے تھے ابو طالب سے، ابو طالب کو جنت میں جانا چاہیے، جبکہ ابو طالب کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ دلیل اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احول اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، رواه مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے، راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہوگا، اور وہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ کون سا عذاب ہوگا؟ وہ منتعل بنعلین، وہ ان کو دو جوتیاں ہاتھ کی پہنا دی جائیں گی جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کیتلی کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے، اسے آگ پر رکھ دیا جائے تو کیتلی کے اندر جو چیز کھولتی ہے، اسی طریقے سے جوتے پہننے کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا۔ یہ نص بتا رہی ہے کہ نبی کی محبت کے باوجود بھی وہ جہنم میں پہنچ گئے۔ تو میں نے یہ حدیث پیش کی کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری، یاد کرو یہ جملہ کافی ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے، مگر جنت میں داخل ہونے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے، محبت رسول کافی نہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ایک ہی بات بولتے ہیں، کیا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یعنی سننے اور اطاعت کے درمیان، سمعنا واطعنا کے درمیان کوئی منزل تفکر نہیں، کوئی سوچنے کی بات۔ اچھا منزل تفکر میں نے کیوں کہا، یہ ترکیب میں نے کیوں استعمال کی ہے؟ جی ایک حدیث کی روشنی میں یہ ترکیب میں نے استعمال کی۔ دلیل اس طرح وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبد اللہ بن مسعود، اللہ رواه ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو نماز کا چیپٹر یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ راوی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے، آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیتے ہوئے
اکلا سٹ ڈاؤن، بیٹھ جاؤ، اجلسو، یہ خاص لوگوں کے لیے تھا. اچھا، لیکن جب آپ نے یہ جملہ کہا اجلسو، اب آپ ممبر پر ہے نا، اب ممبر سے تقریر کرتے ہوئے کوئی بھی کہہ سکتا ہے اثناء کلام بیٹھ جاؤ، کوئی خاص آدمی اس کا مصداق نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر مسجد کے باہر ہے. کان میں یہ بات پڑی، فسمع ذلک ابن مسعود، حضرت ابن مسعود نے یہ بات سنی کہ اجلسو، فسمع ذلک ابن مسعود فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، مسجد میں داخل ہوئے. وہی ہے کہ سمعنا واطعنا، سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی منزل تفکر نہیں، سوچنا نہیں ہے، فوراً اطاعت کرنی ہے. اور اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی سمعنا کے بعد فکر کرے، اعتراض کرے، تو یہ تو یہودیوں کی صفت ہے. اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے کہ مومن کا قول تو یہ ہوتا ہے جب اسے اللہ اس کی طرف رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اس کے بالمقابل یہودیوں کا طریقہ کیا ہے؟ آیت کریمہ دیکھیے، من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا واطعنا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین. اس کے بالمقابل یہودیوں کا طریق یہ ہے، من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودی جو اپنی بات کو اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یقولون سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اس کے بالمقابل مومنین کا قول کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اگر کوئی آدمی سنے اور اطاعت نہ کرے تو ایسے ہی ہو گیا نا یہودیوں کی طرح، جو کہتے ہیں ہم نے سنا مگر نافرمانی کی. سمعنا واطعنا. اچھا، جہاں تک اعتراض کی بات ہے، یہ تو یہودیوں ہی کی صفت ہے. ایسا ہوا، ایک مرسل روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں، ڈسٹرب مت کرو یار تھوڑا سا، مطلب مجھے بولنے دو. تو آپ لوگ سن رہے ہیں نا غور سے؟ مرسل روایت میں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا لا ولد تھا، کی اولاد نہیں تھا، صرف ایک بھتیجا تھا. بھتیجے نے دیکھا کہ چچا ابھی مرے گا نہیں جلدی، مال ہتھیانے کے لیے اس کو ڈو ان کر دو، ختم کر دو اس کو. اب مار کر کے اس نے چچا کو ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا اور خود خون بہا کا دعویٰ کر دیا موسیٰ کے پاس آ کر کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے اور آپ خون بہا دلوائیے. کہا کہ کہاں ہے؟ کہا تمہارے چچا کی لاش کدھر ہے؟ بولے تمہارے چچا میرے چچا کی لاش فلاں آدمی کے دروازے پر. حضرت موسیٰ ہے اور کہا کہ تیرے دروازے پر یہ لاش پائی گئی ہے، لہٰذا تو خون بہا دے. کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس خون سے، اس قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نے کہیں سے مار کر کے اس کو لا کر یہاں پھینکا ہوا ہے. میں قسم کھاتا ہوں میرے اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوا ہے. ایک ہی طریقہ رہے گا کہ اللہ بتائے. اب اس کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اس کے بہت سارے حمایتی ہواری مواری بھی سب آ گئے، ہاں خوبا ضرور لینا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، دعا کر رہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ نے اس کا ایک حل نکالا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. موسیٰ نے اپنے رب سے کہا اے اللہ کوئی حل نکال. اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے سے مس کرو، اور وہ مقتول جو زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. تذبحوا بقرہ. پہلا اعتراف نبی کا حکم ماننا تھا، اللہ کا حکم ماننا تھا کہ گائے ذبح کرو. پہلا اعتراف. قالوا أتتخذوننا هزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں میں سے. اس کا مطلب مذاق اڑانے والا جاہل ہوتا ہے. جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں جاہل ہوتے ہیں، جاہل مذاق اڑانے والا جاہل ہوتا ہے. اب آئے گا ٹھیک ہے، آپ گائے ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں نا، ایک سوال اور ہے. کیا سوال ہے؟ کہا کہ گائے کیسی ہوتی ہو، بوڑھی ہوگی جوان. اب موسیٰ دعا کر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فقالوا ما تؤمرون. موسیٰ ٹھیک ہے
لیکن گائے کیسی ہو؟ بڈھی ہو کہ بچی ہو؟ موسیٰ تو کہہ رہا ہے اللہ ان جاہلوں کو بتا کہ گائے کیسی ہو، بڈھی ہو کہ جوان ہو؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ بھائی نہ بڈھی ہو نہ بچی ہو بلکہ بیچ کی ہو، اچھی ہو، بہترین عمر کی ہو۔ اب گائے دبا کر دینی چاہیے تھی، تو اعتراضات تو ہو چکے۔ پھر آتے ہیں، کہا کہ حضرت ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی، کہا کہ کیا؟ کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے یہ وضاحت کرے۔ اس کا مطلب نبی کی بات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، تبیین کیجیے جس کی وجہ سے، یعنی ایک لفظ کی شرح کیجیے تو ایسا لگتا ہے لفظ جو استعمال کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سوٹا دیا گیا تھا، سوٹا مار کو عصائے موسیٰ دیا گیا تھا، عصائے موسیٰ بولتے ہیں۔ اور اقبال نے صحیح کہا ہے کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا، ہنر کیا ہے؟ تو سوٹا دے کر کے بھیجا گیا، سوٹا۔ اور بہت بڑا نبی ہے، بہت بڑا نبی ہے، انبیاء بنی اسرائیل کے سب سے معزز نبی ہے کون؟ موسیٰ۔ اور بڑا احسان ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ سے ملنے گئے، معراج میں اللہ نے تحفہ دیا، کتنی وقت کا؟ نمازوں کا تحفہ 50 وقت۔ نیچے اترے، چھٹے آسمان پر آئے، موسیٰ نے کہا میرے بھائی کیا تحفہ ملا اللہ کی طرف سے؟ کہا کہ تحفہ ملا ہے 50 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے۔ ارے کہا جا کر کم کروائیے، مجھے امت کا بڑا تلخ تجربہ ہے، سوٹا دے کر بھیجا گیا ہوں، یہ بھی کب بھی نہیں سنبھل رہی ہے، یہ 50 وقت کی نماز کیا پڑے گی؟ کم کروائیے۔ پھر گئے آپ، تھوڑی کم ہو گئی، کہا کتنا کم کروائے؟ بولے 10 کم ہو گئی، بولے اور کم کروائیے، 40 نہیں پڑ پائے گی۔ جاتے رہے یہاں تک کہ اور یہی اوپر بھیجتے رہے، اور کم کروائیے، اور کم کروائیے، اور کم کروائیے، یہاں تک کہ 0 ہٹ گیا، 5 بچا۔ لیکن یاد رکھیے کہ 0 ہٹا ہے کوانٹیٹی میں، مگر کوالٹی میں 0 انڈر اسٹوڈ ہے۔ جی یہ انڈر اسٹوڈ کا معاملہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ کوئی چیز انڈر اسٹوڈ مانی جائے، ظاہر میں نہیں ہوتی مگر اندر ہوتی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 0 تو ہٹا دیا کوانٹیٹی میں، مگر کوالٹی میں 0 انڈر اسٹوڈ ہے۔ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو 50 وقت کا ثواب ہے، کوالٹی میں ویسے ہی ہے۔ حضرت موسیٰ پھر بھی کہہ رہے تھے ذرا اور کم کروا دیجیے، 2 وقت کی نماز ہوتی نا تو وہ بھی نہیں پڑھتی تھی جی، کتنی نکمی اور کام چور ہے، 2 وقت کی بھی نہیں پڑھتی۔ حضرت نے فرمایا کہ اور جائیے کم کروائیے، کہا اب مجھے اللہ کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر، اس وجہ سے بار بار حوالہ آتا ہے کہ میرے سامنے موسیٰ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک صاحب نے کہا مناظرہ کرو، میں نے کہا کس سے؟ کہا کہ میں مقلد ہوں، امام صاحب کو مانتا ہوں۔ کہا کہ بھائی میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ بولے وہ کیوں؟ کہا کہ اگر میں مناظرے کے لیے تیار ہوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی۔ کہا وہ کیسے توہین ہوگی؟ کہا کہ جب میرے نبی کے سامنے موسیٰ نہیں کھڑے ہو سکتے تو ایک امتی کو تم کھڑا کرو گے کسی امام کو؟ جی یعنی اگر میرے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی لا سکتے ہو، دوسرا نبی جو تمہارا نبی نہ ہو لا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اتنا مناظرے کے لیے تیار ہو جائے گا، کم سے کم نبی کے مقابلے میں نبی تو رہے گا۔ نبی کے مقابلے میں تم اکابرین کو کھڑا کر رہے ہو، اکابرین کی حقیقت کیا ہے میرے نبی کے مقابلے میں؟ تو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے، سمعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔ اور میں نے کہا کوئی منزل تفکر نہیں، کوئی منزل اعتراض نہیں، منزل تفکر کی دلیل میں نے دی، سوچنے کا نہیں ہے، اور نہیں اس پر عمل کرو، اور اعتراض نہیں، اعتراض کرنا سمینا واسینا، یہ یہود کی صفت میں نے آیت کریمہ پڑھ دی ہے، من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، کوئی سمینا کے بعد اگر عصینا ہے وہی اعتراض، وہی اختلاف، وہی بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت گائے کا رنگ کیسا ہو اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے، یعنی آپ کی بات کمپلیکیٹڈ ہے، الجھی ہوئی ہے، یبین لنا ما ہی، وضاحت کیجئے، اپنے رب سے بولیے کہ وضاحت کرے، یعنی اس کا مطلب جو نبی پر اعتراض کرتا ہے راستہ ہموار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ پر بھی اعتراض کرے کہ اللہ واضح نہیں کر پا رہا ہے بات کو، یبین لنا ما ہی، وہ وضاحت کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو،
تین صفت ہونی چاہیے رنگ کے بارے میں. کیا؟ ایک تو یہ کہ زرد ہو، پیلی ہو. دوسرے فاقع ہونا ذرا چٹکیلے رنگ کی ہو. اور تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بھلی معلوم ہو. ایسا بھی چٹکیلا رنگ نہ ہو کہ دیکھنے والا کراہت محسوس کرے. تو تین صفت، ایک تو زرد رنگ کی ہو، اور دوسرے چٹکیلے رنگ کی ہو، اور تیسرے تسر الناظرین، دیکھنے والا خوش ہو جائے، دیکھنے والے کو خوش کر دے. اب کر لینا چاہیے تھا نا. پھر آئے کہا کہ حضرت ایک سوال اور ہے. یہ عجیب قوم تھی. کہا کہ اب کیا ہے؟ کہا کہ یہ گائے جس کے ذبح کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ہل چلی ہوئی ہوگی، ہل نہ چلی. دیکھ رہے یہ وہ قوم ہوتی ہے جو انتہائی نکمبی اور کام چور ہوتی ہے، اور جو نبی کی بات پر اعتراض کرتی ہے اسے کرنا نہیں ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، ابھی میں نے بتایا، کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. جو حدیث آتی ہے انتہائی سند میں صحابی ہوتا ہے. اگر صحابی کو نہ مانا جائے تو اہل الحدیث ہی نہیں ہو سکتا. اہل حدیث وہی ہے تو صحابی کو مانے، اس لیے کہ حدیث کی سند کے انتہا میں صحابی ہی ہوتا ہے. اگر صحابی کو نہ مانا جائے تو حدیث کو کیسے مانے گا؟ حدیث کو ماننا. اچھا ایک بات اور بتاؤ، تین باتیں بتا دیتا ہوں، بہت اہم، ذہن میں رکھو. حدیث پہلے پڑھتا ہوں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو ایسے مستدرک الصحیحین میں علم کا جہاں چیپٹر ہے حدیث موجود ہے، اور الفاظ جو ہے مستدرک حاکم کے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی. لوگ تیسری چوتھی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں تلاش کر رہے ہیں. نبی نے تو ہمیں دو چیزیں خالی نہیں ہیں، دو چیزیں، وہی ہدایت. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں اس حدیث میں، انی قد ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں، بہت عجیب و غریب نکتہ ہے. انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں. ایک چیز تو یہ، اور لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ان دونوں کے بعد. اور ضلالت کا اپوزٹ ہدایت ہے. اس کا مطلب ہدایت محصور ہے دو ہی چیزوں کے درمیان، کتاب اور سنت میں. تیسری چیز ہدایت نہیں ہے. یہ عجیب و غریب نکتہ ہے، اس لیے کہ ضلالت کا ہے نا، اس ہدایت. لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. مفہوم مخالف، ہدایت پر رہو گے. اس کا مطلب ہدایت محصور ہے دو ہی چیزوں کے درمیان، کتاب اور سنت کے. تیسری چیز اگر ملائی گئی تو وہ ہدایت نہیں ہے. یہ مطلب ہے حدیث پاک کا جی. اور یہی دونوں چیزیں لے کر پہنچو گے تو حوض کوثر کے پانی ملے گا، ورنہ جوتے کھا کر بھاگیں گے وہاں سے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے آخری جملہ ارشاد فرمایا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کتاب اور سنت دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے. اس کا مطلب ان دونوں کا تعلق آخر تک ہے، لازم و ملزوم ہے. حوض کوثر تک یہ دونوں پہنچے گے. اس کا مطلب حوض کوثر سے پانی اسی کو ملے گا جو کتاب و سنت کا یہاں حامی رہا ہو، کتاب و سنت کا حامل رہا ہو، اور اسی کو حوض کوثر سے پانی ملے گا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو جام دیں گے، اور جام ایسا کہ ایک دفعہ پانی پی لے پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے. اس کو ملے گا جو کتاب و سنت کا پابند ہو. بعض لوگ کہتے ہیں، وہ نقطہ بتانے جا رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں حدیث میں سنتی، حدیثی تو ہے نہیں، تو اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ان کو تو اہل سنت بولنا چاہیے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے ان دونوں کے بعد. پہلی چیز کیا؟ اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز ہے میری سنت. تو کتاب اللہ ہو گیا، اور میری سنت کو اہل سنت بولو نا. اہل حدیث کا ہے، حدیث کا لفظ ہی نہیں ہے. مطلب یہ میں پوچھوں آپ کو کہ بخار کیسا ہوتا ہے؟ بخار کہاں دکھاؤ گے؟ بخار یہ عرض ہے نا، جوہر تو نہیں ہے. یہ عرض تو جوہر میں دکھائیں گے نا، عرض ہمیشہ جوہر میں ہوتا ہے. نہیں سمجھا؟ بخار ہے، بخار کو کدھر دکھائیں گے؟ بخار کیسا ہوتا ہے؟ ایسا دکھائیں گے باہر کیا؟ بلکہ کہاں دکھائیں گے؟ آدمی میں دکھائیں گے نا. بخار آدمی میں ہوتا ہے. ایسے سنت اگر معلوم کرنی ہو نبی کو تو ذریعہ کیا ہے؟ حدیث میں سنت ہوتی ہے. اس کا مطلب جو آدمی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اہل سنت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سنت حدیث میں موجود ہوتی ہے. یہ جامع بات ہے جی. اس لیے کہ بخار کو کہاں دکھائے گا؟ خارج میں دکھائیں گے. بخار دکھتا ہی ہے جوہر کے اندر، جسم کے اندر. ایسے ہی سنت دکھتی کہاں ہے؟ سنت کو ہم پائیں گے کہاں؟ حدیث میں. لہٰذا جو اہل الحدیث ہے آلریڈی
वहाँ सुन्नती कहा गया, किताब अल्लाह व सुन्नती, ये मतलब है। और जिसने हदीस को मान लिया उसने सहाबी को भी मान लिया, इसलिए कि सहाबी ये सनद का मुंतहा होता है। अगर सहाबे किराम के बारे में बता दूं कि ये उम्मत और रसूल के दरमियान ऐसा मुकद्दस वास्ता है कि वास्ता दरमियान से हट जाए तो फिर कुरान मशकूक हो जाए, हदीस मशकूक हो जाए। सहाबे किराम ने अपनी मेहनतों से हम तक तमाम हदीसें पहुंचाई, इसी वजह से उनके बारे में अब वक्त नहीं है, वो मौजूद दूसरा हो जाएगा, अज़मत सहाबा। एक बात मैं बोलता हूँ, कहते हैं लोग जैसे हम सहाबा को नहीं मानते, इस सिलसिले में मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश कर दूं। हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा अदरक मुद्द अहदिहिम वला नसीबा, रवाहु मुस्लिम फी किताब अल-फ़ज़ाइल। हज़रत इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को इसी किताब अल-फ़ज़ाइल में लाए, रावी हज़रत अबू हुरैरा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि अगर सहाबी ही जो है मारी से एतराज में आ जाए, उसके ऊपर एतराज होने लगे तो हदीस कैसे मानी जाएगी? इसी वजह से अल्लाह ने फरमा दिया कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वान, इनकी गलतियां हमने माफ कर दी। ये रसूल और उम्मत के दरमियान एक मुकद्दस वास्ता है, और ये मुकद्दस वास्ता दरमियान से हट जाए फिर हदीस के पहुंचने का, कुरान के पहुंचने का उम्मत को जरिया ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं। बहुत हसीन लिंक है, इंतहाई। कभी अज़मत सहाबा पर गुफ्तगू करूंगा, कैसे लोग थे, अजीबो गरीब लोग थे, अजीबो गरीब लोग, अजीबो गरीब। आज तो हमारे नौजवानों के हीरो कौन लोग? ये नाचने गाने वाले, ये ठुमका लगाने वाले बेचारे, ये ऊपर से कूदते मालूम होता था पहाड़ पर से कूद रहे, ये सब जाली और फेक हीरो है, फेक हीरो, इधर फेक हीरो, रियल हीरो से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम, और एक दो नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि वो टूटी फूटी मस्जिद जो थी, जिसकी दीवार मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की और छत खजूर के पत्तों की, बहुत दिनों तक उस मस्जिद में दरवाजा नहीं था, घूमते आते थे और घूमते रहते थे, लेकिन वही टूटी फूटी मस्जिद इतना बड़ा मदरसा थी कि बड़े बड़े कर्नल, वो कहने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं ये कह दूं तो जामे बात होगी कि पूरी नर्सरी आप हीरो लोगों की नर्सरी, जो निकला हीरो बनकर निकला, रियल हीरो बनकर निकला। सीएम बना दिया गया तो सीएम है, गवर्नर बना दिया गया तो गवर्नर है, काजी बना दिया गया तो काजी है, चीफ जस्टिस बना दिया गया तो चीफ जस्टिस है, और सिपाही बना दिया गया तो सिपाही है, कमांडर इन चीफ बना दिया गया तो कमांडर इन चीफ है। एक आईएएस बनने के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, लेकिन एक सीएम कितना ज़हीन होता है, पूरा स्टेट उसे चलाना होता है जी, कितना ज़हीन होता है, लेकिन किसी भी सहाबी को उठा करके सीएम बना दिया जाता, सीएम बन जाता था, गवर्नर बना दिया जाता। खुदा की कसम, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज मिल करके अगर एक सहाबी जैसा इंसान बना सकता है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, नहीं बना सकते, दे कैन नॉट मेक, बिल्कुल बनाएंगे, बना ही नहीं सकते, नामुमकिन है, एक सहाबी नहीं बना सकते, एक सहाबी। इतने प्यारे लोग थे, इतने प्यारे लोग थे। एक बात बोलूं, हमने कहीं मुहावरा पढ़ा था कि जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, पहाड़ टल जाए मगर आदत नहीं जाती। अगर आदमी को बीड़ी की आदत हो गई, बीड़ी जल्दी नहीं छोड़ता, सिगरेट की आदत पड़ गई तो सिगरेट नहीं छोड़ता, शराब की आदत पड़ गई हो जल्दी तो छोड़ता ही नहीं, ये आदत है, छोड़ता नहीं आता। सहाबा को देखो, हदीस वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ ذهب وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها، رواه البخاري في كتاب الأشربة۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک سے کتاب الاشربہ کے اندر راوی حضرت انس بن مالک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، سب شراب پیتے تھے، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، اس لیے کہ شراب کی حرمت کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ اب حضرت ابو طلحہ کے گھر میں حضرت انس سب کو شراب پلا رہے، ابو طلحہ شراب پی رہے، حضرت ابو عبیدہ شراب پی رہے، ابی ابن کعب مشہور قاری قرآن شراب پی رہے، اور پلانے والا کون؟ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے، ارے کہتا ہے تم لوگ شراب پی رہے ہو، تم کو معلوم نہیں؟ بولے کیا؟ کہا کہ ان الخمر قد حرمت، ارے نبی پر آیت اتری ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ اور ابو طلحہ نے کہا انس اٹھو، قم یا انس، اے انس اٹھو، یہ جتنے گلاس میں شراب ہے تو اٹھا کر کے پھینک دو، یہ سراہی ہے جس میں شراب ہے اٹھا کر کے پھینک دو، قم یا انس فاحرقها، انس اٹھو اور پھینک دو شراب کو۔ اور میں اٹھا فاحرقتها،
یہ ہے سمینا و اطعنا، سماعت اور اطاعت کے درمیان کوئی منزل اعتراض نہیں، کوئی منزل تفکر نہیں، کوئی منزل اختلاف نہیں. واختلاف علی انبیاء، وقت نہیں ہے نہیں تو اس کی وضاحت کرتا ہے. وہ تفصیل بہت پیارا موضوع جو شیخ نے دیا تھا اپنے مولانا شکر اللہ صاحب فیضی نے، لیکن اب مجھے جانا بھی ہے تو اب کیا کرتے ہیں، حضرت آ گئے ہیں سراجی صاحب. اب مجھے آپ لوگوں نے اتنی دیر برداشت کیا ہے، ان کو بھی برداشت کرتے رہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.